آداب غالب بھائی. آداب جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ بہت ہی افسوس، آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک چھیڑا ہے. ابھی افسوس ہوتا ہے اپنا ملک مطلب دیکھ کے کہ دیکھیں آج کیا کی بات پہنچ ہے گئے. یہ کیا ہے؟ مطلب آپ مجھے بتائیں، ابھی چند دن پہلے یہ بدھا کے مجسمے توڑ رہے تھے. بھائی بدھا کے جب تم مجسمے توڑ رہے تھے، کیا بدھا کے ماننے والوں کو وہ توہین نہیں لگ رہی تھی ہیں؟ اور مگر تمہارے رسول کی ذرا سی بھی آگے بات کہ محمد کے بعد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خاتم النبیین نہ کہو تو توہین کا مقدمہ تم اس پہ بنا دیتے ہو بندے کے اوپر، اور تم اس کی جان لینے آ جاتے ہو. مطلب تم چاہتے کیا ہو؟ نہیں، میں آپ کی حالت بات کا کوئی مانتا تو ہوں. ہاں نہیں، میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لائک آپ یہ دیکھیں، مجھے تو ایک اور بھی چیز لگتی ہے، جس طرح اس بندے نے مارا ہے ایک سینس آف وہ بھی لگتا ہے کہ وہ جس طرح یہ ممتاز قادری کے ساتھ ہوا تھا، وہ اس کو ایک آئیڈل بنا دیا، اس کا ایک وہ بن رہا ہے. تو اس کی یہ دیکھا دیکھی میں ممتاز قادریز ہیں سارے. ہاں تو کیونکہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری کام کریں، تو اس کے خیال میں یہ تھا، اس نے کر دیا. اب نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ لا کے ساتھ اس کا جو لائک اب تو لوگ اس طرح کریں گے کیونکہ ان کو لگے گا کہ بھائی ہمیں گریٹنس مل رہی ہے، ہمیں رسپیکٹ مل رہی ہے. اب اس بندے کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا نام جانتی ہے. کل اس کو پھول بھی ڈالے جائیں گے مسئلہ جیل یہ کے ہے اندر. کہ دیکھیں اب جو ادھر کچہری میں گارڈ کھڑے ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے، جو گارڈ کھڑے تھے ان میں سے دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کچہری میں پستول لے کیسے گیا. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آپ کو آتی. سیکورٹی پتہ ہے، سیکورٹی کوئی ہاں آسان آج کل بڑی کیونکہ کچہریوں میں یہ پشاور والی کچہری میں تو میرے خیال دھماکہ ہو بھی چکا ہے. پہلے کی بات ہے یہ. اسلام آباد والی کچہری میں دھماکہ ہوا ہے، ادھر کچہری میں میرے خیال ہے پشاور والی میں بھی ہوا ہے، کوئٹہ والی میں بھی ہوا. لیکن کچہری میں تو بہت آسان ہے لے کے جانا. کہ پاکستان میں کون کوئی نہیں، چیک مگر کرتا ہے؟ سیکورٹی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پنڈی میں عدالتوں میں، اسلام آباد میں عدالتوں میں باقاعدہ واک تھرو گیٹس لگے ہوئے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی کھڑی ہوتی ہے. لیکن وہ پشاور میں ₹10 بھی دے دے. بالکل ایسا ہی ہوگا. ہاں کیسے نہیں، لے گیا یہ پستول اندر؟ ₹10 دے دیے، کچھ کر دیا انہوں نے. چیک مجھے پتا چیک کون سا کسی نے کیا ہے پراپرلی، کسی نے بھی چیک کیا نہیں ہوگا اس کو. واک تھرو گیٹ تو تھا نا، وہ تو ہماری کیسے لے کے کرپشن، لیکن وہ تو ہماری کرپشن ہے نا. وہ تو سوسائٹی میں یہ اس چیز میں نہیں ہم کہہ سکتے. وہ تو ہر جگہ پہ اس طرح کی کرپشن ہے. بندہ لے کے چلا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں، وہ گارڈ نے کسی نے نہیں مارا اس کو واپس، جبکہ جب وہ ہاں تو گولی پھر اس کو کسی گارڈ مارتا نے نا، بھی ماری تھی. گولی ایک آدھی تو مارتے کو اس کی ٹانگ میں ہی مارتے خبیث کی. ہاں لیکن وہ بھی ڈر رہا ہوگا کہ میں نے ماری تو میری زندگی کا کیا بنے گا. ہر کسی نے بالکل، اپنے آپ کو اس کو بھی بچانا ہے. کسی نے مار دینا تھا. ابھی ہاں دیکھنا نا مولوی سے کیسے غازی بناتے ہیں. ہاں یہ ان کی غزوہ بدر ادھر ہی جاری ہے. گستاخ رسولوں کے خلاف جن کے پر الزام ہے گستاخی کا، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، جو پہلے بےچارے بیڑیاں ڈلی ہوئی، وہ بندہ مرا ہے میرے خیال ہے اس کو بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، تصویریں جو میں نے دیکھی. وہ اتنا یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ تو ایک چیز ہے. یہ تو ہم تو ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ کو پتا آج سے 40 سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. ضیاء سے پہلے لوگ کھلے عام، نہیں تھا. ہاں لوگ کھلے عام نہیں، مگر ایک لائک اور بھی ڈسکشن بات ہے نا، کرتے تھے. دیکھیں صرف آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ ضیاء سے شروع ہے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو یہ دیکھیں مین اسٹریم بلاسفمی کے جو وکٹمز ہیں، سب سے پہلا جو مشہور کیس تھا وہ برکت مسیح کیس تھا 1994 کا، جو کہ 1996 میں کنکلوڈ ہوا تھا. وہ ایک بچہ تھا کرسچن جس کے اوپر الزام لگا دیا تھا کہ اس نے بلاسفمی کیا. اس نے مسجد کی دیوار پہ اینٹ کے ٹکڑے سے رسول اللہ کو گالی لکھی ہے. اب وہ بچہ کبھی زندگی میں اسکول ہی نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ اس کے اوپر، اس کے بھائی کے، اس کے باپ کے اوپر، اس کے چچا کے اوپر، تینوں کے اوپر کیس بنایا ہوا تھا. اور اس کا باپ جو منظور مسیح تھا، عدالت میں اس کو بھی گولی مار دیا تھا. بچے کو بھی گولیاں ماری تھی، وہ گاڑی کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں پہ گولیاں لگی تھی. غالب بھائی آپ یہ نئے نئے بتا رہے ہیں، مجھے تو ان کا پتہ ہی ان واقعوں کا. یہی تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا کہ ہمیں تو پاکستان میں پوری لسٹ بنانی چاہیے کہ کتنے لوگ مرے ہیں. ہاں میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے سینٹر فار انکوائری کی ویب سائٹ کے اوپر، آپ کو مل جائے گا. اچھا میں دیکھوں گا پورا اس میں نے کو. اس کے اندر لکھی ہے، بلکہ میں اس کا لنک دے دوں گا. وہ آرٹیکل ضرور پڑھیے گا. تو میں پڑھوں گا ضرور. وہ میں نے پورا لکھا ہے، کافی تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. غالب بھائی یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ملکوں میں بھی ہم پیچھے رہ گئے. باقی مسلمان ملکوں میں اتنے برے حالات ہیں. مصر ادھر ادھر، سعودی عرب ادھر ادھر، وہاں پہ بھی اگر کوئی لکھ دے کوئی اتنے برے نہیں ہیں. یعنی ہم بہت ہی یہ بلاسفمی کے قانون کی وجہ سے مجھے تو اس کا اینڈ نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ہوگا اس کا؟ اور اس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ گر رہا ہے. مطلب مجھے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیسے کیوں لگتا ہے کہ یہ اتنا برے حالات ہیں اس ملک کے. مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، کس لیول کا بندہ ہوگا وہ.
مطلب دیکھیں آپ کے پاس آپ کی عوام اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ باتیں تھوڑی آتی. اس کی عمر کتنی تھی لڑکے کی؟ مجھے تو بس پتہ بھی میرے نہیں. خیال ہے ہارڈلی یہ تصویر اگر آپ اس کی دیکھیں تو یہ بڑی آتا ہے 22 24 26 سال کا ہوگا، بڑی آتا ہے. یہ 20 سے 26 23 کے درمیان یہ لگ رہا ہے، اور مار کے اس کو دان نکال رہا ہے. مطلب ایسے وہ آپ کو وہ یاد ہے تھوڑا سا پہلے ایک لڑکے نے جو چاقو مارے تھے ایک پروفیسر کو، اور وہ بھی ہاں تان اپنا نکال رہا ٹیچر مار دیا تھا. وہ تھا. خطیب تھا اس لڑکے کا نام، ہاں اسے ٹیچر مار دیا تھا اپنا، ہاں ٹیچر مار صرف دیا اس تھا. بات پہ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میوزک پارٹی ہوگی کالج میں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی میوزک پارٹی جو ہے وہ غیر اسلامی. تو مطلب آپ دیکھیں اب کیا اس بارے میں آپ کیا کریں گے یار. میں غالب صاحب اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مذاق بن کے پوری دنیا میں، میرے خیال میں ہمارے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ چیز ہوتی ہے. کوئی ملک نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا ہاں کوئی ایک بالکل، ملک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس قدر جہالت کی جو اس طرح کی خود کفالت ہے وہ کسی کے پاس نہیں. کسی کے پاس نہیں. اور اس کا مجھے اینڈ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ بلاسفیمی کا قانون، اس کو سلمان تاثیر نے صحیح کہا تھا کالا قانون ہے. اسے یہ سچی کالا بات کی قانون کیا ہے؟ یہ جانوروں کا قانون، بلکہ جانوروں کو بھی کہنا جو ہے نا وہ غلط بات ہوگی. یہ شیطانی قانون ہے. پوائنٹ یہ کہ اگر آپ نے زندگی میں اس کا اتنی ریپرکشن ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر کہ ہمارا دماغ معاف ہو سکتا ہے. اگر ہم آرگیو نہیں کر سکتے، کچھ چیز بول نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ، ہم کبھی کسی زندگی میں کوئی قوم ہماری ترقی کر ہی نہیں سکتی، کچھ بنا ہی نہیں سکتی، کوئی نئی چیز لے کر ہی نہیں آ سکتی. اس کی اتنی نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں. اور غالب صاحب اس کی ایکسیپٹنس اتنی زیادہ ہے کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے پاکستان کے اچھے کالج سے، یونیورسٹی سے. وہ ممتاز قادری کے جنازے پہ گیا ہوا تھا. میں نے کہا اور وہ ممتاز بندہ قادری کے اچھا جنازے لڑکا پہ تھا. تو ممتاز میں قادری کہہ کے رہا جنازے پہ ہوں تو پنڈی اسلام آباد میں سے ہر 5 میں سے 2 بندے گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے غالب صاحب لائک بہت ہی افسوس ہوا اس. ہاں آپ کو کوئی ہوپ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب نہیں، کوئی ایک جنریشن ہے 2 جنریشن میں چیز کم ہوگی یا کیا؟ لائک لیٹس سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں چینج تو مجھے نہیں پتا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، مگر جتنی انہوں نے آخر مچائی ہوئی ہے نا، یہ ملک پھر قائم نہیں رہے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں نا، اگر یہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ لوگ اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے تو پھر ملک قائم نہیں رہ سکتا. دیکھیں اب اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر اس طرح کی چینجز شروع کی گئی ہیں کہ ادھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، ایون کہ ریپروڈکشن کا جو پروسیس ہے بایولوجی کی کتابوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی نکال دیے. کیوں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب بچے اس کے بغیر پیدا ہوں گے؟ نہیں، اس اور کا مقصد کیا ہے؟ اسلامیات یعنی ہر کتاب میں 25% سے زیادہ جو پیجز ہیں وہ اسلام کے اوپر جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ کون لے کر آ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ آرمی کر رہی، مجھے تو سمجھ آ رہی اس کی وجہ کون اس کا بیک اینڈ پہ ہے. کیونکہ باجوہ تو مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سیکولر ٹائپ، یعنی اتنا کوئی مولوی ٹائپ نہیں تھا. وہ یوز تو کرتے کہ الگ بات ہے، لیکن جب سے مشرف آئے جو سارے آرمی چیف میں سے کوئی ایسا نہیں لگا کہ کوئی پروپوننٹ آف اسلام تھا بہت زیادہ. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے ہو رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ شاید ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ بھی نہیں یہ سمجھ رہی کہ یہ اسلام کہیں گلے کی ہڈی نہ بن جائے. پرابلم یہ ہے کہ جب حکومت ناکام ہے نا سخت قسم کی، تو اس نے یہی کرنا تھا جو اس نے کر دیا. ٹھیک ہے، وہ جب آپ فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ریلیجن کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کی سیاست کا فیشن ہے یہ. بالکل ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ اب ہم نے وہ ریلیجن کارڈ پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اس نے کھیلنا شروع کر دیا. اور اب وہ کھیلے گی تو وہ کہاں تک اس کو پہنچائے گی، اس بارے میں سوچنے میں ہمیں مطلب مجھے کوئی وہ نہیں نظر آ رہی کہ دس از گوئنگ ٹو بی، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ ویل فار پاکستان. جی بالکل. غالب صاحب اب ایک اور چیز ہے کہ ہم پچھلے 100 سال کا ریکارڈ دیکھیں، پاکستان کا بھی دیکھ لیں کہ ہماری مائنورٹیز کتنی رہ گئی ہیں. ہم عرب دنیا میں دیکھ لیں تو لائک اٹس ڈسپیکیبل. یعنی 1900 میں مڈل ایسٹ کے اندر 25% تھے عیسائی، آج پتہ نہیں کتنے 5% بھی نہیں رہ گئے اوور آل. ہاں تو وہ سارے چلے گئے ہیں نا، وہ ویسٹ میں جا کے بس گئے ہیں. ویسٹ میں جا کے سیریا تو دیکھیں ابھی، ویسے ابھی آپ مجھے بات بتائیں 10% سیریا میں جو آئیسس آ گئی سیریا میں اور عراق میں، ہوں مجھے بتائیں گے ان کے انڈر جو مائنورٹیز ہیں ریلیجس ان کے ساتھ کیا بنا ہے؟ چاہے کوئی ہے کوئی نہیں ہے، برے حالات ہوئے ہیں. آپ کو پتا ان سوسائٹیز میں تو مائنورٹیز ور ریچر، وہ امیر تھے زیادہ، وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ زیادہ لائک اگر وہ زیادہ ملک کو فائدہ دے رہے تھے اکنامیکلی ٹریڈ میں. یعنی جس طرح لبنان سیریا کے اندر جو ان کے عیسائی ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، ویل آف ہیں،
اور ایون مصر کے اندر بھی میرے خیال میں جو ان کے امیر جو موبائل جو بندہ چلاتا ہے وہ مصر کا ون آف دی ریچسٹ گائز ہے, وہ کرسچن ہے, کاپٹک کرسچن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, لائک ہمارے پاکستان میں 9% تھے منورٹیز, اگر ہم بیک کریں, چلو بنگلہ دیش میں زیادہ ہوں گے, لیکن اب 3% بھی نہیں رہ گئے. ہاں اب تو مطلب یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آئے دن پاکستان میں منورٹیز کم کیسے ہو رہی ہیں. کیا وہ بچے نہیں پیدا کر رہے, کیا وہ بچوں کا گلا گھونٹ کے مار دیتے ہیں جیسے ہی ہوتا ہے پیدا. اگر میں منورٹی ہوں تو میں تو اسلام فوراً قبول کر لوں, کیونکہ آئی ہیو ٹو لیو. مجھے تو کوئی وجہ اور سمجھ نہیں آتی. اگر ایک بات ہے نا, منورٹیز دیکھیں ہر کسی کو اپنا مذہب جو ہے نا اتنا ہی پیارا ہوتا ہے, چاہے وہ کتنا بھی جہالت یا نقصان کا باعث کیوں نہ ہو. اور دوسری بات ہے, اب ایک بات یاد رکھیں, مسلمان اگر پاکستان کی صفائی کرنے والا کرسچن مسلمان بھی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا کا فرق آ جائے گا. ان کے بینیفٹ میں ہے کہ وہ کرسچن ہی رہے, کیونکہ دیکھیں آپ پاکستان میں تو ایک سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کے لیے صفائی کی نوکری سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب اس کا آتا ہے نا جاب نوٹس آتا ہے اخبار میں, تو اس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ سویپر کی نوکری جو ہے وہ نان مسلم کے لیے. یہ کتنا ریسسٹ قانون ہے, سوچا کبھی کسی نے کتنا ریسسٹ ہے. پھر یہ مسلمان آ کے نا یہاں پہ بولتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے امریکہ میں. میں کہتا ہوں چپ رہو. اب آپ دیکھیں, اگر فرض کریں پاکستان کا ہر کرسچن جو بیٹھا ہے نا اس ٹائم یہ صفائی کا کام کرتا ہے, اگر وہ اسلام قبول کر لے, مجھے تو لگتا ہے خود ہی ان کو نہیں کرنے دیں گے, تو پھر صفائی کون کرے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اگر وہ کر لیں گے اسلام قبول تو شاید ان کی پھر مسجد علیحدہ ہوا کرے گی کہ ہاں کہ ناپاک پلید لوگ جو گٹر کھولتے ہیں, جو سڑکیں صاف کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ نہ آئے. ٹھیک ہے, جیسے انڈیا میں کل ہی ابھی ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ سکھوں نے بھی جب دلت کنورٹ ہو گئے بہت زیادہ سکھ, تو ان کا گردوارہ یہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ریمنٹس ہیں بہت ساری خرابیوں کے جو کہ جن کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام پچھلے 70 سال سے خطرے میں, اور اگلے 170 سال بھی خطرے میں ہی رہے گا. لیکن آپ کو میں اس کی بات ہوں, ہمیشہ جو چکر ہے مجھے لگتا ہے ہماری مینٹیلٹی از اے ڈیفیٹسٹ. کیونکہ ہر وقت آپ دیکھیں کانسپیریسی تھیریز دنیا میں شاید ہوتی, لیکن ہم ہر وقت ان میں ہماری بہت ہی زیادہ ہماری سوسائٹی رائپڈ ہے کانسپیریسی تھیریز کے. ہر وقت کی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی, مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. تمہارے ساتھ کون سا زیادتی ہو رہی ہے تمہارے اپنے ملک میں؟ لائک مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, لائک یہ ہماری وکٹم مینٹیلٹی کتنا عرصہ اور رہے گی, کب تک رہے گا یہ لوگ کب بہتر ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کوئی آؤٹ پٹ کوئی ہے کہ ہم اس سے باہر نکلیں؟ راستہ یہی ہے صرف. ٹھیک ہے, اگر آج میری یا مجھ جیسے لوگوں کی آواز پاکستان میں سنی جا رہی ہے تو اگر اس کو سنتے رہیں گے تو شاید کچھ لوگ بدلیں گے, مگر ہو سکتا ہے ہمارا گلا بہت جلد دبا دیا جائے, یوٹیوب بند کر دی جائے, یا پھر یوٹیوب بند کر دیں. ہماری باتیں سنتے تو نہیں رہیں گے نا ہمیشہ ہی. ایک بات میری یاد رکھیں کہ فرض کریں آج یوٹیوب کھلی ہے نا پاکستان میں, آج اسلام کا کرٹیسزم ہو رہا ہے, آج اسلام کی کلاس لی جا رہی ہے. کل کیا ہوگا؟ کل ایک بڑی سمپل سی بات ہے جو ہوگی, جس طرح کے یہ فنڈامنٹل چینجز کر رہے ہیں اس ٹائم کریکولم کے اندر, کریکولم کو یہ ایکسٹریم بنائیں گے, اور کل کو ممتاز قادری جیسے اور لوگ پیدا ہوں گے جب, تو آج سے 20-25 سال بعد جب ایک نئی پود جوان ہوگی جس نے عمران خان کی نصابی چینجز کو دیکھا ہوگا کہ انڈر انفلوئنس ہوں گے, تو وہ یقین کریں خود ہی کہیں گے کہ یوٹیوب بند کر دو. اور ان کو کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ پھر کسی بھی ٹائم وہ روز ہی قتل کریں گے, لوگوں کو روز ہی ماریں گے. تو یہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں پہلے سال میں فریکوینسی اس کی کم تھی, اب فریکوینسی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اب سال میں 2 کیسز 3 کیسز اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں. لیکن غالب بھائی مجھے لگتا ہے کہ لائک آئی ایم اسٹل ہوپ فل. اس کی وجہ یہ کہ لائک جس طرح اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کرسچینٹی جو فنڈامنٹلزم تھا وہ پرنٹنگ پریس سے اسٹارٹ ہوا تھا, یوہان گوٹنبرگ کی پرنٹنگ پریس سے بیسیکلی سارا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا تھا وہاں پہ. تو انٹرنیٹ از فار اس مے بی لائک مجھے تو لگتا ہے کہ 10-15 ایئرس میں لائک یہ چیز بڑھے گی, کم ہونا بہت مشکل ہے. بڑھے گی تو صحیح, مگر ایک بات ہے پھر وائلنس بھی تو بڑھے گا نا. اگر فرض کریں میرے جیسے 10 لوگ ہیں بیٹھے ادھر ادھر لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو پتا ہے پھر بلاسفمی کے الیگیشنز بڑھتے جائیں گے دن بدن, روز ہی کوئی عدالت میں مارا جائے گا, لوگ خود گولیاں مارنی شروع کر دیں گے ان لوگوں کو. لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ بھی دیکھیں جس طرح پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا جب کارٹون بنائے جاتے تھے, یاد ہے آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے, تو پورے شور مچا تھا. اب کارٹون بناتے ہیں, وہ خبر پوری دنیا میں ڈائی ڈاؤن کر گئی, ایون پاکستان کے اندر. تو جو کارٹونس نے ڈینش کارٹونس کے بعد جو سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا, تو اسی طرح مجھے لگتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ چیز
کہ لائک ایونچولی اٹ ول بی سو ہائی کہ اٹ وڈ گو ڈاؤن. جس طرح ایک زمانے میں امریکہ میں جس طرح LGBT رائٹس ہیں, آج سے 40 سال پہلے لوگ بڑے خلاف تھے, لیکن اب ہر کوئی نہیں, مگر ایکسیپٹ ایک بات ہے نا کہ امریکہ میں انہوں نے نصاب کا حصہ بنایا ان چیزوں کو, LGBT رائٹس کو کی موومنٹ کو اور بہت سی چیزوں کو. یہ چیز آپ کو پاکستان میں تو نظر نہیں آ رہی, پاکستان میں تو اس کا اپوزٹ نظر آ رہا ہے نا. کیسے چیزیں امپروو ہوں گی جب آپ سکولز میں یہ ایسی چیزیں بہت زیادہ پڑھائیں گے جو کہ اور مزید چیزوں کو دیکھیں. PhD اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انہوں نے اسلامی قرآن جو ہے, قرآن کا ترجمہ اور اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ لازمی کر دی ہے. اب مجھے بتائیں گے ایک PhD اسٹوڈنٹ کے پاس یا PhD کا جو اسکالر ہے اس کے پاس, ظاہر بات ہے اس کو اسٹوڈنٹ تو آپ کہتے نہیں ہیں, وہ ان اٹ سیلف ایک مطلب ہے وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے ایک حساب کا. تو وہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ اسلام کے اوپر, اسلامی ترجمے کے اوپر اپنا وقت ضائع کرے؟ وہ تو رٹا مار کے پاس کر دے گا. ہم نے بھی تو پڑھا ہے نا. نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا. جو پراپرلی ریسرچ کر رہا ہے بیٹھ کے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کام کے لیے. لیکن اگر اس کے پاس دیکھیں ایک PhD اسکالر کے پاس اگر ہے ٹائم, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی کالج, کسی اسکول میں ٹیچر ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اس کا جتنا ٹائم بچتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹیچر ہو کہ وہ پڑھا رہا ہو اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. آپ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کو اسلامیات پڑھا. نہیں بالکل. جس طرح امریکہ کے اندر جو PhD ہوتا ہے ٹیچر, وہ آپ کا TA ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر, وہ کلاسز لیتا ہے, وہ یعنی پڑھاتا ہے, ایز اے ہیلپر ٹو ٹیچر ہوتا ہے بڑے کیسز میں. لیکن غالب صاحب جو میں چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ اگر لیٹس سے انڈیا کے اندر لیٹس ایگزامپل آف دا رائٹس, جو سارے رائٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح سارے, اگر انڈیا کے اندر یہ پاس ہو جاتا ہے لا, یہ لا ادھر پاس ہو جاتا ہے, سری لنکا میں ادھر ادھر, اور ہمارے آس پاس کے ملکوں میں لیٹس سے LGBT رائٹس اور جو سیکولر رائٹس ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں, تو انڈائریکٹلی ہمارے اوپر امپیکٹ پڑے گا. ہم آپ کوکون میں نہیں رہ سکتے کیونکہ نہیں ہے. پاکستان دیکھیں, پاکستان از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ اینیمل نا. یہ باقی کی کنٹریز چاہے جیسے مرضی ہوں, پاکستان از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ اسٹوری. مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو دیتا ہوں اجازت. ہاں چلیں ٹھیک ہے. نہیں میرا آخری پوائنٹ جس طرح آپ چلیں صحیح, بعد میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.